बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, एक तो जो हुकूमत की हिकमत अमली थी वो कि मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली थी, उसके बावजूद वज़ीर दाखिला ने वाशगाब मैसेज भी दिया कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा जो मर्जी इजाज़त दे। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बज़ाहिर बादियुल नज़र में ऐसे लग रहा है कि हुकूमत आइंदा इमरान खान को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है वो बड़ा अहम है। उसमें मोहतरम जज साहबान ने 7 सवाल किए हैं। उसमें तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए मुश्किल आती हुई मुझे नज़र आती है बादियुल नज़र में। ताहम उन्होंने एक हफ्ते में जवाबात मांगे हैं, उसके बाद देखना है कि अदालत क्या फैसला कर रही है। ये सवालात अगर आपके पास हों तो आपको अंदाजा हो जाएगा, या मुझे हुक्म करते हैं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी सुनाएं जी, आप आए हैं मेरे पास, लेकिन आप ही सुनाएं। नहीं, आपके पास है तो काइंडली आप सुनाएं फिर प्लीज, आप क्योंकि बैठे हैं उधर। और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च उन्होंने जो है दरख्वास्त, एक तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर कोई एतराज़ात लगा दिए हैं और उसमें उन्होंने नुक्ता उठाया कि अदालत उज़्मा इस पर फैसला दे चुकी है। एक मामले पर फैसला हो जाने के बाद इसकी दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती और दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया। मुतबादल फोरम के दस्तयाबी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर मामला हतमी फैसले के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बड्डी साहब भिजवा दिया है। और आपकी बात ठीक लगती है कि ये रास्ता तो खान साहब के लिए खुलता नज़र नहीं आता, क्योंकि जाहिर है इस तरह अगर कोई वाक़या हो जाए और वो तो सुप्रीम कोर्ट पे फिर आएगा। अगर साहब मैं आपको थोड़े से, मेरे पास जो सवाल की जी प्लीज़ नहीं, मैं जो सवाल की कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं उसे अभी तो हम दोबारा काउंटर भी चेक कर लेंगे, ये क्योंकि मौजूद अदालत का काम है। लेकिन बादियुल नज़र में जो अभी तक आए हैं, कादी साहब और मलिक साहब, अदालत ने 7 सवालों के जवाब तलब कर लिए। आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद 1 हफ्ते में जवाब दायर करें। डीजीआईबी, डीजीआईएसआई से भी 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। अब कादी साहब जरा आपकी तवज्जो चाहिए, सेक्रेटरी वजारत दाखिला से भी 1 हफ्ते में 7 सवालों के जवाब तलब। अब सवालात बड़े अहम हैं। इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को किस वक्त डी चौक जाने की हदायत की, अदालत के सवाल। दूसरा, फिर किस वक्त पीटीआई कारकुन डी चौक में लगी रुकावटों से आगे निकले। डी चौक में लगी रुकावटों से पीटीआई के कारकुन किस वक्त आगे निकले। फिर क्या डी चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले डी चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले हजूम की निगरानी कोई कर रहा था। क्या हुकूमत की जानिब से दी गई ईद दुकानी की खिलाफ वर्जी की गई। कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए, कितने मुजाहिरीन रेड जोन में। फिर रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे। एग्जेक्टिव हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम में क्या नरमी की गई। क्या सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा गया। क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर G9 और H9 ग्राउंड में गए। ये सवालात है इस किस्म के कुछ और। तो ये सवालात से तो अदालत ने जख्मी गिरफ्तार हसद दाखिल होने वाले मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सबूतों का जायजा लेके फैसला किया जाएगा कि हुक्म अदुली हुई या नहीं। क्या हुकूमत को दी गई, इसी तरह के सवालात है। और इससे में तो मुझे लग रहा है कि शायद जिन लोगों से रिपोर्ट मांगी है और वो डी चौक में गालबन खान साहब उसके करीब पहुंच गए थे और डी चौक में भी वर्कर थे। इससे तो अब अदालत बेहतर जानती है उन्होंने क्या फैसला किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई फैसला बड़ा आ सकता है मुस्तकबिल करीब में। 1 हफ्ते का टाइम दिया। अब देखें सरकारी अदारे आईबी और आईजी वगैरह तो यकीनन पुलिस की रिपोर्ट देंगे। ताहम इस वक्त ISI की अहम तरीन रिपोर्ट होगी कि वो इस सिलसिले में, क्योंकि हुकूमत के हुक्म के बावजूद जो असल बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया था कि तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी जाए, रुकावटें तो कहीं से भी ख़त्म की नहीं गई। अब कादी साहब ये अदालत के पास जब जवाब जाएंगे और फिर उनका जो हुक्म होगा तो यकीनन वो सम पर बाइंडिंग होगा। तो ये तो अब मेरे ख्याल में मलिक साहब, ये जो भट्टी साहब ने एक्सप्लेन किया बड़ी वजाहत से
کہ یہ اب عدالت پہ کھیل، اب تو سیاست کی یعنی عدالت میں ڈیسیژن ہوگا اس کا جو ہماری بالکل صحیح ہے. ہماری تو میرا خیال ہے بات مسئلہ تو سیاسی ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں، مگر عدالتی بن گیا. بھٹی صاحب نے بالکل صحیح ایک بات کی ہے، مگر اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ عدالت ہے تو یہ پریشر حکومت پہ بھی آ سکتا ہے. جب عدالت نے آپ سے یہ کہا کہ آپ ساری رکاوٹیں کھڑی کریں اور اگر وہاں پہ ایک بھی سپاہی کھڑا ہے یا ایک ہی کنٹینر کھڑا ہے تو یہ بھی تو توہین عدالت میں آ گیا نا. تو میں یہ نہیں سمجھتا، میں بھٹی صاحب سے کو بحث نہیں کر رہا، اگر یہ پریشر عمران خان پہ ہے جو نظر آ رہا ہے سوالوں میں، تو یہ حکومت پہ بھی پریشر آ گیا کہ جناب اگر آپ کو یہ کہا گیا تھا آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی تو اس کا مطلب ہے دونوں کا 50-50 ہے. توہین عدالت حکومت پہ بھی لگ سکتی ہے اور دونوں پہ بھی لگ سکتی ہے. مگر ایک پوائنٹ ضرور ہے جو میں لاسٹ کمنٹ کروں گا، خان صاحب کی وہ جان چھوٹ گئی ہے جو آج انہوں نے ڈیٹ دینی تھی، کل 2 جون ہے نا، 6 دن پورے ہو گئے تو لانگ مارچ 2 جو ہے نا وہ عدالت کی نظر ہو گیا. مجھے تو لگا عمران خان کو کوئی تھوڑا سا پیس مل گیا، ایک سپیس مل گئی ہے کہ لانگ مارچ 2 سے ری تھنک کریں گے اور دوبارہ سے اپنی اسٹریٹجی کو 6 دن دے کے میرا خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا انہوں نے کیوں 6 دن دی، اسٹریٹجائز کریں، پتا پتا کچھ نہیں تھا ان کو. ویسے بہرحال وہ گئے، انہوں نے اعلان کیا اور وہاں سے چلے گئے. لیکن بھٹی صاحب اب اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ اب عدالت کے فیصلے تک تو لانگ مارچ ویسے ہی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا، کیونکہ اب تو سب جوڈس میٹر ہے، پہلے یہ طے ہو کہ کس نے توہین عدالت کی اور کس نے نہیں کی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبریں ہیں؟ کچھ ملاقاتیں کل انہوں نے صحافیوں سے کی ہیں اور کچھ لوگوں سے کی ہیں. جی بھٹی صاحب. اچھا قائد صاحب، ایک تو جیسے ملک صاحب نے کہا نا ابھی پورا فیصلہ میں نے بھی نہیں پڑھا. ابتدائی سوال تھا حکومت تو پھنسے گی کیونکہ حکومت نے تو اگلے دن تک کہیں بھی کوئی بھی رکاوٹ دور نہیں کی. انہوں نے تو پرامن احتجاج کو شروع ہی نہیں ہونے دیا. انہوں نے پرتشدد وحشیانہ تشدد سے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ ایون کہ 25 مئی کو تھا تو انہوں نے تو 2 دن پہلے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے. اب رہ گئی عمران خان صاحب کے فردر لانگ مارچ کی بات. تو مجھے نہیں لگتا ان سوالوں کے جواب دیے بغیر عمران خان صاحب کوئی لانگ مارچ کی ڈیٹ ایگزیکٹ دے سکتے ہیں. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 5 جج صاحبان سن رہے ہیں اور ایک نے تو غالباً خاصا اختلاف کیا ہے. تو ہم وہ جیسے ہی ہمارے پاس آئے گا تو ناظرین کے لائیں گے. تو میرا خیال ہے عمران خان ان 10 دنوں تک جب یہ جواب نہیں داخل ہوتا یا حتمی فیصلہ محترم سپریم کورٹ کے جج سے بات نہیں کر سکتے تو وہ لانگ مارچ نہیں دیں گے. فی الحال وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو مل رہے ہیں، میڈیا والوں کو مل رہے ہیں، سوشل میڈیا کو مل رہے ہیں. میری تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کی کور کمیٹی کے اجلاس میں وزیر زرتاج گل صاحب نے کہا کہ آپ ہم پر تو غصہ ڈال رہے ہیں تو جو 3.5 سال 5 سال وزیر اعلیٰ رہا پنجاب کا، اس کا قریبی عزیز اسپیشل برانچ کی تو رپورٹیں بنا کے بھیجتا رہا ہے. تو خان صاحب کو پنجاب کے بھی جانب سے کچھ رپورٹیں اپنی پارٹی میں بہتر نظر نہیں آئیں. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ 10 تاریخ جب تک سپریم کورٹ آف عمران خان صاحب ڈیٹ نہیں دیں گے، لیکن وہ سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، وہ دیں گے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. لیکن حالات کچھ میرا خیال ہے دو حکومت اور جیسے ملک صاحب کو میں یقیناً سیکنڈ کرتا ہوں، دونوں کے لیے دونوں نے شاید بادی النظر میں سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن کی ہے. اچھا یہ میں خان صاحب کا آپ کو 60 سنواتا ہوں، ملک صاحب اور بھٹی صاحب، اور پھر اس پہ آپ کے کمنٹ لیں. جی اللہ کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ کہے جی میں نیوٹرل ہوں. کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ کی سٹرگل ہے یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے. انصاف نہیں ہے، یہ انصاف آپ کو جہاد کر کے لینا پڑتا ہے، جدوجہد کر کے لینا پڑتا ہے. ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا، پھر ہم نکلیں گے. اور اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی. اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی. ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کوئی رولنگ دی تھی تو ہم نے سمجھا کہ اب راستے صاف ہو جائیں گے اور یہ چھوڑ بھی دیں گے سب کو. ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اس باری انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے اور اب جو ہم نے غلطیاں کی وہ آپ نہیں دیکھیں گے. یہ تو ان کی میگنینمٹی ہے کہ اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا انہوں نے، اور یہ بھی لگایا الزام کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کیا. نیکسٹ ٹائم ول بی مور پریپیئرڈ. یہ ایک ڈائمنشن ہے. اس کی دوسری ایک اور بھی ڈائمنشن ہے. 22 سال آپ نے اپوزیشن کی ہے، 4 سال آپ نے حکومت کی ہے، 26 سال سے آپ نے نون کو سمجھے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں. یہ بھی تو کا آرگومنٹ ہے نا.
کہ آپ کا خیال تھا کہ یہ اتنی جنٹل ہے کہ یہ عدالت کا ایک چھوٹا سا ٹکر چلے گا یہاں پہ، تو یہ ملک صاحب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے احکامات نون لیگ نہیں مانتی؟ خان صاحب کی تو یہ تو خوبصورتی ہے، وہ اپنی بات مان لیتے ہیں، مگر مجھے یہ بھی تھوڑا سا میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازمی بتایا کہ آپ نیکی اور بدی میں اپنی پوزیشن لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے رولز ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، ان کا نیوٹرل ہونا یا نیوٹرل نہ ہونا مسئلہ نہیں، وہ ملازم ہوتے ہیں اور اداروں کے پاس ایک ایس او پیز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں جس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے۔ یہ میرے پہ لاگو ہے کہ اگر نیکی اور بدی میں نیوٹرل نہ ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ سوال بھٹی صاحب آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں،